السلام علیکم ناظرین، بول فلڈ سیل اور ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں تھم نہیں پا رہی ہیں، سندھ بدستور خطرات میں گھرا ہے۔ موہنجو-دڑو ایک اور ثقافتی ورثے پر پانی چڑھ دوڑا ہے۔ قمبر کا تاریخی شہر گاجی ڈوب گیا ہے، دریا نے دیہات کو زیر آب کر لیا ہے۔ جامشورو کے پاس افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پانی دیکھنے کے شوق میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے مسائل بدتر ہونے لگے ہیں۔ دہاڑی دار طبقے کے لیے فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ مشکل وقت میں پاک فوج اس وقت متاثرین کی آس بن گئی ہے۔ ملک بھر میں 147 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو خوراک اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یوم دفاع کی تقریب کو بھی پاک فوج کی جانب سے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت سیلاب کی۔ بلوچستان ہو، KPK کے کچھ اضلاع اور 3 اضلاع پنجاب کے، اور پھر سندھ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس میں اب امدادی کام بھی ہو رہے ہیں، ریلیف کے کام بھی کرنے کی کوشش اور ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج پیش ہے، دیگر ادارے بھی اس میں شامل ہیں۔ بول اپنی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام پاکستانی جو اس وقت سیلاب میں گھرے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ تمام ادارے ہم دیکھ رہے ہیں، جو رفائی ادارے ہیں وہ موجود ہیں آن گراؤنڈ اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان آرمی کے جو دستے ہیں وہ موجود ہیں، ریلیف کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس وقت کیمپس قائم کیے گئے ہیں، وہاں پر بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نیوی ہے ان کے ساتھ شامل، پاک فضائیہ کے جو ریلیف کیمپ ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اوورآل پاکستان آرمی کے تمام شعبے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے اور ان کے ساتھ کلیبریشن اس وقت پاکستان میں جو رفائی ادارے بڑے چھوٹے سب مل کر پاکستانیوں کی مدد کریں۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان اداروں کے ذریعے پاکستان آرمی کے جو ایک ریلیف فنڈ ہے اس میں کے ذریعے آپ نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، پیسے پہنچانے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہ وہاں پر پہنچا سکیں گے۔ ایک جو ریہیبلیٹیشن کا کام اگلے آنے والے وقت میں ہوگا، اس کے لیے آپ کی یہ جو ڈونیشن ہے ان کو درکار ہے اس وقت۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ بچے، خواتین وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر کھلے آسمان تلے، اور کھلے آسمان تلے یہ جو خواتین اور بچے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ نہ یہ کوئی مانگنے والے ہیں، نہ یہ کوئی بھکاری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فصلیں، اپنے گھر بار، اپنے مویشیوں کے اور اپنوں کے اجڑ جانے کے بعد وہ یہاں پر آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ صرف اور صرف ان کے بھائی بہن بن کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم صورتحال بھی جانیں گے اس وقت مختلف اضلاع میں کیا ہے، اور بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوڈیجی میں، خیرپور کے قریب، وہاں پر نیشنل ہائی وے میں کیا مناظر ہے؟ شاہد آگاہ کیجئے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں رانی پور نیشنل ہائی وے اور کوڈیجی کے درمیان لنک روڈ پر، جہاں پر بہت بڑی مقدار میں پانی جو ہے وہ شاہراہوں پر ہے۔ یہاں گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں، کلادی گوٹ ہے، کیریو گوٹ ہے، بہت سارے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں آرمی جو ہے ریسکیو کا کام کر رہی ہے، مسلسل لوگوں کو پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو نکال کے محفوظ مقامات تک لا رہی ہے۔ جن کو اپنے گاؤں تک جانا ہے ان کو وہاں لے کر جا رہی ہے۔ اس وقت ہم اس بوٹ میں موجود ہیں جس میں یہ لوگ ہیں، یہ آرمی کے جوان جو ہیں ان کو لے کے یہاں سے محفوظ مقامات تک پہنچاتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو متاثرین ہیں ان سے۔ آپ بتائیں کہ جو فوجی جوان ہیں آپ کی مدد کریں، کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے بالکل، یہ کیریو ہے، کلادی ہے، ساروں کو لے کے آ رہی ہے۔ یہ جو ہے بالکل ہمت کر رہے ہیں، بالکل یہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ اس کو ہفتہ ہو گیا فل، یہ لے کے آتے ہیں، بندوں کو لے کے جاتے ہیں، کسی کا سامان ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، لے کے جاتے ہیں۔ بڑی مہربانی کر رہے ہیں فوجی۔ بالکل درست بات ہے، فوجی جوان جو ہے وہ یہاں 24 گھنٹے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اور جو متاثرین ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں سیلابی علاقوں میں ان کی پوری طرح مدد کی جا رہی ہے۔ انہیں محفوظ مقامات تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، انہیں خوراک اور راشن بھی پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کو سیفٹی فراہم کی جا رہی ہے، اور لوگ آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک علاقے کا منظر ہے اور اس سے زیادہ صورتحال جو ہے وہ بھیانک ہے، اور ہمیں اس وقت جو کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی موجود ہیں جو اچھا دوبارہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں ان سے۔ یہ جو بچوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ جذبہ،
وہ بڑا دیدنی ہے، جو مختلف کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پر بچے اپنے جو منی باکسز ہیں، گلک ہیں، وہ وہاں لے جا رہے ہیں، وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ جذبہ پاکستانیوں میں بڑا زبردست ہے۔ ایک معصوم بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی بیٹا؟ ہاں جی۔ ایمن آپ سن سکتی ہیں؟ جی ایمن۔ ہاں جی۔ جی ایمن، آپ کیا کہنا چاہیں گی اور کیا ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں 500 روپیہ سلاب والوں کے لیے بھیج دی، انہوں کو چیزیں پہنچا دینا۔ جی بہت شکریہ ایمن۔ اور یہ جذبہ ہے نا 500 روپیہ بچوں کی پاکٹ منی کا، یہ ان تمام تر چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔